کو ضرور سوچیے گا. تو آ جاتے ہیں آج کے پہلے ٹاپک کی جانب, جو ہمارا آج کا فرسٹ موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ریسرچ, تحقیق کے نئے رجحانات, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کسی بھی معاشرے کی جو علمی ترقی کی بنیاد ہے نا, وہ ریسرچ ہوتی ہے. دنیا کی بات کریں, تیزی سے اس میں ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. تحقیق کے یعنی ریسرچ کا جو انداز ہے, جو ذریعہ ہے, جو ترجیحات ہیں, وہ کہیں نہ کہیں تبدیل بھی اوبیسلی ہو رہی ہیں. تو آج اگر ہم دیکھیں پی ایچ ڈی کی سطح پہ جو ریسرچ ہے, وہ صرف کتابوں تک نہیں, یا وہ جو ایک روایتی ریفرنسز ہوتے تھے صرف اس تک محدود نہیں رہی, بلکہ دیکھیں ڈیجیٹل ریسورسز ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکے ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ڈیٹا بیسڈ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں آ چکی ہیں, تو وہ ہماری ریسرچ میں ہماری کافی ہیلپ کر رہی ہیں. اب کس طرح سے یہ جو ایک تحقیقی طریقہ کار, ایک نیا جو متعارف ہوا ہے, اس پورے عمل کو ایک نئی جو سمت دے دی گئی ہے, اس کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن سوال ناظرین یہ ہے کہ آج یعنی کہ اگر ہم اچھی ریسرچ کی بات کریں تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں یہ ویلڈ ہے. ایک اچھی تحقیق کیا ہوتی ہے, اس کو ہم سمجھیں گے, اور کس طرح نئی ریسرچ کے لیے ہم ٹاپکس جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں, کیسے یہ جو ریسرچ گیپ ہے اس کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو پی ایچ ڈی سطح کی ریسرچ ہے اس کا معیار جو ہے وہ کیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور دیکھیں, ریسرچ کر کے محض ڈگری لینا جو ہے وہی کافی نہیں ہوتا, آپ نے کچھ اپنا کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے ریسرچ بیس یہ تحقیق کے جو نئے رجحانات ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بک لکھی ہے, تو یقیناً وہ ہمیں بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے کہ ایک بہترین, ایک اچھی ریسرچ کیا ہے, کیسے ہم کر سکتے ہیں, اس کے کیا جو ہے وہ ٹرمز کنڈیشنز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عارف فرحات صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں پروفیسر جی صاحب؟ الحمدللہ, آپ سنائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, بالکل خیریت سے پہنچ گئے آپ اس رش سے؟ جی الحمدللہ. ہمیں ڈر یہی تھا کہ آپ اس رش میں سٹک نہ ہو جائے, کیونکہ کچھ دیر قبل سٹک تو ہوئے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کر کے ذرا جیسے دوڑ لگا تیسے, کے نکل آئے. لیکن بہت مشکل حالات تھے, آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہم وہاں سے نکل کے, میں ابھی وہی درد دل ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی کہ کتنا مشکل تھا وہاں سے. 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے, اور وہ ہم نے کم از کم 40 منٹس میں طے کیا. ایسے ہی ہے, یہ حالات ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ, چونکہ آپ نے ماشاء اللہ بک بھی لکھی ہے اس حوالے سے, تو آپ کی نزدیک اگر ریسرچ کی ایک جامع ڈیفینیشن, تعریف اس کی پوچھوں, تو عام الفاظ میں ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے کہ کیا آپ کے نزدیک ریسرچ کیا ہے, اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن, جامع ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی محترمہ معاوش صاحبہ, ریسرچ کی جو جامع ڈیفینیشن یا تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ حق بات تک رسائی حاصل کرنا, سچ بات تک رسائی حاصل کرنا. اب جو انگریزی میں لفظ ہے ریسرچ, یعنی نئے سرے سے تلاش کرنا, سرچ آگے ریسرچ یعنی بات کی تحقیق کرنا. جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ بات آگے پہنچانے سے پہلے اے مومنو خوب تحقیق کر لیا کرو, یعنی تحقیق کیے بغیر کہ یہ بات درست ہے, سچ ہے, حق پر مبنی ہے یا نہیں, آگے نہ پہنچایا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بات حق پر ہے, درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے کچھ دلائل ہوتے ہیں. جب تک ہمارے پاس کوئی دلائل اور ثبوت نہ ہوں, ہماری تحقیق یا ہمارا مفروضہ وہ درست نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے, سب سے پہلے آپ تحقیق کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک کوئی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ذہن میں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے. اگر میں نے یوں کیا اور یہ نتیجہ نکالا تو پھر اس کا یہ رول یا لا ہم نکالیں گے. اسے ہم انگریزی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں اور اردو میں ہم مفروضہ کہتے ہیں, فرضیہ. یعنی اینی اسٹیٹمنٹ میڈ بائی اے ریسرچر دیٹ مے بی ٹرو اور فالس. اب وہ ٹرو اور فالس کیسے ثابت ہوگا؟ وہ ہوگا ریسرچ کے ذریعے. اگر میڈیکل سائنس میں اور سائنسز کی اور کمپیوٹر سائنسز کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہ ہائپوتھیسس کو آپ درست یا غلط ثابت کرتے ہیں بائی مینز آف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے. لیکن اردو اور ادبی تحقیق میں آپ تحقیقی مقالے کے ذریعے اور جو آپ اکٹھے کرتے ہیں دلائل اور اقتباسات, دوسرے محققین کی آراء اور مستند ناقدین کی رائے جب آپ لیتے ہیں, اب دیکھیے مستند ناقدین کی رائے اور محققین کی رائے آپ اکٹھی کرتے ہیں پہلے سے شائع شدہ
کتب سے. صحیح. اب پہلے سے جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں وہ بھی مستند ہونا چاہیے, اسے باقاعدہ تاریخ اشاعت یا ناشر کا نام, مصنف کا نام ہونا چاہیے. اب میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پرانے وقتوں میں پرنٹنگ پریس کے چھاپہ خانے نہیں ہوتے تھے. خوشنویس اور کاتب حضرات کی خدمات حاصل کی جاتی تھی. مثلا آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے آج ہماری 5,000 کے لگ بھگ کتابیں شائع ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں تھا. مرزا غالب کا دیوان کیا شائع ہوا تو کیا وہ 1,000 یا 2,000 کی تعداد میں شائع ہوا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا, بلکہ 10-15 کاتب اور یہ خوشنویس کتار بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور اصل نسخے کی نقول تیار کرتے تھے. اور ہاتھ کے لکھے ہوئے, اس سے ذرا پچھلے زمانے میں ہم چلے جائیں تو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے جو بنتے تھے ان کا رواج بہت زیادہ تھا, جنہیں ہم مخطوطہ کہتے ہیں. مخطوطے سے مراد ہاتھ سے لکھا ہوا مجموعہ ہوتا تھا. اب یہ دیکھیے, اب آنے والے دور میں کیا ہوا کہ یہ پتہ چلانا کہ یہ دیوان غالب ہاتھ کا لکھا ہوا یا فلاں کاتب کا لکھا ہوا واقعی وہی ہے جو ہمیں چاہیے, یا بعد میں کسی نے کوئی فیک اس کی نقل تیار کر لی ہے مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے. تو ہم جو ایکسپرٹس ہیں وہ کاغذ کی مہک, روشنائی کی مہک, کاغذ کی کوالٹی, کاغذ کی رنگت اور جو انداز تحریر ہے کتابت کا, اسے دیکھ اندازہ لگا لیتے ہیں ایکسپرٹس. پروفیسر صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین ذرا اس ٹاپک پہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تحقیق کے نئے رجحانات اور اس کو سمجھنے کے, ریسرچ کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیا نئے رجحانات کیا آئے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے. اب ریسرچ کو اس حوالے سے بات کریں, پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب, آپ نے جو اپنی بک کا ٹائٹل ہے وہ بھی یہ رکھا ہے, تحقیق کے نئے رجحانات. کتاب کا جو عنوان ہے, موضوع ہے, وہ نسخہ ہائے تحقیق ہے. ہاں, نسخہ ہائے, یس ایگزیکٹلی. ذرا اس کا مجھے بتائیے گا اس کے فوکس کیجئے ذرا. جی وہ آپ سامنے آپ کا نظر آ رہا ہے, نسخہ ہائے تحقیق. تو اس ٹائٹل کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اصل میں روایت کے ساتھ جوڑنا ہے. بات یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے موضوع پر یعنی ایسا نام رکھا جائے کتاب کا جو پہلے سے موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض احمد فیض نے اپنے شعری کلیات کا نام رکھا تھا نسخہ ہائے وفا, غالب کے ایک شعر سے لے کر. غالب کا شعر ہے, مرزا غالب کا, کہ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا ہوں میں, کر رہا تھا میں, تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں. تو اب وہ نسخہ ہائے وفا پورا کمپاؤنڈ ورڈ لے لیا, مرکب. جب 2-3 الفاظ کو ہم ترکیب کے ذریعے جوڑتے ہیں, اضافت کے جسے مرکب کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ مرکب الفاز صرف عربی اور فارسی کے جوڑے جا سکتے ہیں, ہندی کے الفاظ کو نہیں جوڑا جا سکتا. تو میں نے اس کو نسخہ ہائے تحقیق کر دیا تھوڑی سی ترمیم کر کے. اب دیکھیے اس میں کیا اس کے پیچھے بنیادی خیال یہ تھا کہ جو تحقیق کے رولز, ریگولیشن, اصول و ضوابط صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کی سمت کو موڑا جائے. کیسے, ذرا تھوڑا سا دیکھیے, اب رجحان بدل گئے ہیں, ٹرینڈز بدل گئے ہیں. جیسے اب سیلولر فون آ گئے ہیں, میڈیا آ گیا ہے, گوگل آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے. تو اب وہ وقت نہیں, نہ اتنا وقت ہے کہ آپ انگلینڈ کی کسی لائبریری میں جا کر کتابیں چھانٹیں, یا دہلی کی کسی لائبریری میں جائیں, یا اسلامک یونیورسٹی کی لائبریری دیکھنے کے لیے کراچی سے آپ سفر کر کے اسلام آباد آئیں. تو اب یہ پاسبل نہیں ہے. اب نیا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے. اب آپ ایک کلک کے ذریعے گوگل پر بہت سی ڈیجیٹل لائبریریز تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اپنی کلاسیکل روایت سے جڑے رہنا. دیکھیے, فاؤنڈیشنز کے بغیر ہوا میں تو آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے, نہ تنقید نگاری کی نہ تحقیق کی. اس میں تحقیقی مضامین بھی ہیں, تحقیق و تنقید کا سنگم ہے, اس میں ملاپ ہے, آہنگ ہے. بنیادی طور پر دیکھیے, تخلیق نہیں ہوگی تو تنقید نہیں ہوگی, تنقید نہیں ہوگی تو ریسرچ نہیں ہوگی. بنیادی طور پر یہ ایک ایسی تکون ہے جس کے ایک سرے پر تخلیق ہے, کریشن ہے, دوسری طرف کارنر پر تنقید نگار بیٹھا ہے, اس کا انالیسس آبزرو کر رہا ہے, آبزرویشن کے بعد انالیسس کر رہا ہے, تیسرے کونے پر ریسرچر ہے. ان میں سے ایک چیز مائنس ہو جائے تو ریسرچ کا کام رک جاتا ہے, ریسرچ تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے طالب علم کو کرنا کیا ہے. ہم اس طرف آئیں گے, لیکن پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ کلاسیکل لٹریچر کا مطالعہ
کلاسیکل لٹریچر کے ساتھ آپ کا ربط کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. آج اگر ایک طالب علم، بس ہمارے پاس اساتذہ آتے ہیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھ سے 5-7 سال بعد کے لوگ جو ڈاکٹریٹ کر کے آ رہے ہیں لٹریچر میں، انہیں کلاسیکل لٹریچر کی الف بے نہیں پتہ. افسوسناک صورتحال ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لوگوں نے لے لی ہیں، اور ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ولی دکنی کا اختصاص بتائیں کہ ولی دکنی نے کیا کام کیا تھا پہلی مرتبہ، یا پہلا جو قلی قطب شاہ جو پہلا صاحب دیوان شاعر تھا اس کا کام کیا تھا، تو وہ صاف کہتے ہیں کہ سوری جی کلاسیکل لٹریچر سے دلچسپی نہیں ہے. تو میں کہہ دوں کہ کلاسیکل لٹریچر سے دلچسپی نہیں ہے تو جدید آپ پڑھائیں گے کیا؟ دیکھیے ایک بحیثیت ایک عام طالب علم کے آپ نے صرف اسٹڈی کر کے ڈگری لے لی، لیکن اگر آپ نے کسی ادارے میں تدریسی فرائض سر انجام دینے ہیں، آنے والی نسل کو بنانا ہے، آنے والے پاکستان کو بنانا ہے، خواہ آپ سائنس کے پروفیسر ہیں، خواہ میڈیکل کے ہیں، خواہ وہ اردو لٹریچر کے، انگلش لٹریچر کے، کسی بھی زبان و ادب کی لٹریچر سے آپ وابستہ ہیں، تو آپ کے پاس نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ولی دکنی کا آپ کو بتاؤں کہ ولی دکنی کا اختصاص یہ تھا کہ یہ پہلا، اسے شاعری کا، اردو شاعری کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلا شاعر تھا جس نے عربی اور فارسی کے الفاظ کے مرکبات بنائے تھے. جیسے ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے پہلو میں یوں آوے ہے جوں سینے میں راز آوے، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے یوں خال، یہ جو تل ہوتا ہے، حوض کوثر پہ جی میں کھڑا ہو بلال. اب دیکھیے اس نے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دے دی ہے حوض کوثر سے، اور اس تل کا سیاہ تل کو حضرت بلال سے تشبیہ کر دی، اور وہ محبوب کے لب و رخسار کی بات تو کی ہے، لیکن اس کا سرکل دائرہ بہت وسیع کر دیا. محبوب تو حضور پاک بھی اللہ کے محبوب تھے. اچھا اب یہ جو کمپاؤنڈ ورڈز کی ترکیب سازی ہے یہ ولی دکنی نے پہلی مرتبہ کی. اس کے بعد آپ آگے چلتے جاتے ہیں، کلاسک جو ہمارے نثر نگار ہیں، جو افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں. ناول کی تو تاریخ اردو ادب میں اتنی پرانی ہے بھی نہیں. ڈپٹی نذیر احمد واز دا فرسٹ ناولسٹ ان اردو رائٹنگ. ڈپٹی نذیر احمد پہلے، اب دیکھیے جتنی بھی ہماری اصناف ہیں سوائے غزل کے اور قصیدے کے، یہ ویسٹ سے آئی ہے ہمارے پاس. ناول ویسٹ سے آیا ہے، فری ورس، بلینک ورس، پوئم، یہ ساری ویسٹ سے ہمارے پاس آئی ہے. یہ شارٹ رائٹنگز وہاں سے آئی ہے، تنقید وہاں سے آئی ہے. ہمارے پاس ریسرچ کی جو تھیریز ہیں اور رولز ہیں یہ سارے ویسٹ سے آئے ہیں. گیان چند نے کیا کیا تھا؟ اب گیان چند ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے، لیکن خدا کے بندو، کیا گیان چند جن کے بعد کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کوئی نئی چیزیں بھی اٹھا کر ویسٹ سے لے کر آئے وہ کریں؟ دیکھیں لکیر کے فقیر مولوی عبدالحق نے گرامر لکھی، اس کو کاپی سے کاپی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب گیان چند نے 1970 یا 72 میں کتاب لکھی تحقیق کا فن. اس میں ریسرچ تھیسس کی حیت چیپٹر نمبر 10 ہے. ایم ایل اے اسٹائل شیٹ ماڈرن لینگویجز ایسوسیشن کی، اے پی اسٹائل شیٹ شکاگو ورک شیٹ کا تذکرہ ہے. اب اسی کو پڑھایا جا رہا ہے. بھئی خدا کے بندو، اب 9th ایڈیشن آ گیا ایم ایل اے اسٹائل شیٹ کا. ماڈرن لینگویج ایسوسیشن کے نئے شمارے ان کا مطالعہ کریں. ہمارا پروفیسر، ہمارا استاد، بہت کم ایسے ہیں جو جدید لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، ایک امپورٹنٹ اور چیز، جو ہمارے جتنے بھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یا جو اپنا ایک ریسرچ ٹاپک جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ تیزی سے ہر چیز بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریسرچ کی بات کی، اس کے بھی اب نئے رجحانات آ چکے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے اوبیسلی. تو ریسرچ کرتے وقت یا ٹاپک سلیکٹ کرتے وقت خاص کر جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، انہیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور اکثر طلباء و طالبات کو پی ایچ ڈی کی سطح پر، خواہ وہ سائنسز ہوں یا سوشل سائنسز ہو، انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بھی پیچھے میں وجہ وہی بتاؤں گا کہ مطالعہ کی کمی. آبزرویشنز دیکھیے، ایک تو فطری طور پر جو ادیب اور دانشور ہیں یا چند ایک ایسے طلباء و طالبات ہوتے ہیں جن کی آبزرویشن ڈیپ ہوتی ہے، وہ مطالعہ اگر کم بھی کرتے ہیں تو فوراً وہ سوچ لیتے ہیں کہ اب فلاں کتاب کو پڑھ کر ہم کچھ استفادہ کر سکتے ہیں. نئے موضوعات اسی صورت میں آپ منتخب کر سکیں گے جب آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ کن کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے. میں اگر طالبات سے کہتا ہوں کہ آپ فلاں لائبریریز، ڈیجیٹل لائبریریز کو سرچ کر لیں،
یا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب خدا بخشے 1-2 سال پہلے فوت ہو گئے, انہوں نے جامعات میں تحقیق لکھی تھی. کچھ اور اساتذہ ہیں جنہوں نے فہرستیں مرتب کی ہیں, آپ ان فہرستوں کو دیکھ لیں کہ کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے. لیکن وہ کہتے نہیں سر آپ ہمیں بتا دیں کوئی ایسا موضوع جو نیا ہو. دیکھیے تحقیق کے لیے موضوع منتخب کرتے وقت 2-3 باتوں کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس موضوع پر پہلے سے کام نہ ہوا ہو, ایک. دوسری بات یہ کہ کیا اس موضوع پر کوئی مواد مل جائے گا یا نہیں. کوئی ایسا موضوع اگر آپ دیکھیے 2 طرح کی تحقیق ہے, ایک سندی تحقیق ہے اور ایک غیر سندی تحقیق. غیر سندی تحقیق میں آپ کے پاس ٹائم فریم نہیں ہے, آپ پوری زندگی لکھتے رہیں, ایک چیپٹر کر کے عمر کے آخری حصے میں ایک ریسرچ تھیسس شائع کر دیجئے, اس میں ٹائم نہیں ہے, اس میں آپ کے پاس سپروائزر نہیں ہے, رول ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا. لیکن سندی تحقیق جس کی ڈگری لینی ہے آپ نے, اس کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے, منیمم ٹائم ہے کوئی 3 سال 4 سال. آپ اس کو آگے پرولونگ کریں گے تو آپ کا رہ جائے گا, کینسل ہو جائے گی. پھر آپ نے کچھ رولز کو فالو کرنا ہے. دیکھیے اب ایک اور بڑی اہم بات کہ آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے کیا اس کی کوئی ورتھ بھی ہے کہ نہیں, کوئی اہمیت. مثلا ایک ایسی شخصیت پر آپ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں جو اپنے وقت کا شاعر ادیب تو تھا لیکن کوئی لیجنڈ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں آپ میرے پاس شعبہ اردو میں آ کر کیا پڑھائیں گے؟ غزل کی روایت پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کلاسیکل لٹریچر کا مطالعہ نہیں ہے. میں انہیں کہتا ہوں اچھا پھر کس چیز کا مطالعہ؟ کہتے ہیں یہ جدید چیز کا پوچھیں. تو جدید ادب میں نون میم راشد ہیں, فیض احمد فیض ہے, ناصر کاظمی کی غزل ہے, آپ میرا جی کا پوچھیں, آپ اختر حسین جعفری کا پوچھیں, آپ ڈاکٹر وزیر آغا کی نظم نگاری کی علامتوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سر یہ تو نہیں تھا پڑھا ہم نے. ان کو یہ نہیں پتا کہ پروسوڈی کیا ہے. دیکھیے شاعری اور نثر میں تھوڑا سا فرق ہے. نثر میں ردھم نہیں ہے, شاعری میں ردھم ہے. نثر کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کے فکری رجحانات کا مطالعہ کرنا ہے, اس کے ٹرینڈز کا مطالعہ کرنا ہے, اسلوب نگارش کا مطالعہ کرنا ہے, اور اتنا مطالعہ کرنا ہے کہ آپ ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد بتا دیں کہ سبحان اللہ یہ تو قرۃ العین حیدر کا سٹائل ہے, یہ تو ڈپٹی نذیر احمد کا اصلاحی احوال بتانے کا سٹائل ہے. اب اسی طریقے سے جو ردھم ہے, ردھم دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مرزا غالب کے دیوان کی پہلی غزل اسی بحر میں رکھی ہوئی ہے, بحر رمل میں. نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کو. اور آخری شعر دیکھیے, بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش تیرے پا, منہ آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. تشریح میں نہیں جاتے, ہاں کلاس روم بن جائے گا. لیکن بحر رمل میں ہی دیکھیے میں جو کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں ردھم کا, ایک عہد میں لکھی جانے والی شاعری پر ثقافتی اور ماحولیاتی اثرات کا, یہ اس کے ساتھ آپ کے اندر وجدان کا ردھم جڑا ہوا ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے بانگ درا میں پہلی نظم لکھی ہے مالا, اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستاں, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کے آسماں. اب اس کی بھی بحر, اس کا بھی ردھم وہی ہے جو مرزا غالب کی دیوان کی پہلی غزل کا. اب بہت سے نمونے ایسے ملتے ہیں جو مشترک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش کے حالات و واقعات کا ہمارے مزاج پر اثر ہوتا ہے, اور ہمارے مزاج کا اپ اینڈ ڈاؤنس, ہمارا آہنگ اس سے مربوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر عہد میں رہنے والے لوگوں نے مخصوص بحور کا زیادہ استعمال کیا. اچھا اے آئی, چونکہ جدید رجحانات کی ہم بات کریں تو اے آئی نے اس میں کیا رول پلے کیا؟ دیکھیے اے آئی کو اگر ہم بحیثیت ٹول استعمال کریں تو اٹ از ویری مچ بینیفیشیل فار دا ریسرچ اسکالرس, بٹ اف وی جسٹ یوز اٹ فار کاپینگ دا مٹیریل, فار گیٹنگ دا ڈیٹا فرام انٹرنیٹ, تو اٹ ول بی ویری رانگ تھنگ. کیسے؟ دیکھیے اس وقت ہماری نئی نسل کی سمت متعین کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اسی لیے لکھتا رہتا ہوں, کالم بھی اور تحریریں بھی اور کلاس روم میں بھی بتاتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈیزائنر کی جگہ لے لی ہے. گرافکس میں بہت سے کام آپ اس سے لے لیتے ہیں, اپنی پکچرز کو ویڈیوز کو بہت اچھا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا دیکھیے میں اس کو پرومپٹ دیتا ہوں کہ میری اس تحریر کو ڈاکٹر وزیر آغا کے اسلوب نگارش, رائٹنگ سٹائلز, ہر ادیب شاعر دانشور کا ایک مخصوص انداز تحریر ہوتا ہے, اس کا مخصوص الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. وہ اسلوب نگارش جو مخصوص بنتا ہے اس کے پیچھے اس کے عہد کے ثقافتی اثرات ہوتے ہیں جس ماحول میں بیٹھ کر وہ لکھ رہا ہے.
تو میں اسے اے آئی اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا کا انداز جو ہے اسے اپنا کر لکھ دو اس تحریر کو، تو وہ چند سیکنڈ میں 2-4 سیکنڈ میں فوراً اس اسٹینزا کو یا پیراگراف کو تبدیل کرتا ہے، اور پڑھنے والا کہتا ہے ہاں یار تو آغا صاحب کا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ آغا یہ کیا ہے حسرت موہانی کے انداز میں لکھ دو، تو وہ فوراً کنورٹ کر دیتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ اس کا اسلوب جو ہے اسٹائل جو بہت آسان فہم کر دو، اس میں مشکل الفاظ نکال کر تبدیل کر وہ کر دیتا ہے۔ ایک چیز میں ابھی تک اردو میں اور انگریزی میں اٹک رہا ہے کہ وہ جو پروسوڈی یا علم عروض ہے اس میں وہ مار کھار جاتا ہے اور وہ صحیح بہور میں اوزان میں نہیں لکھ سکتا، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اچھا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کیسے کنٹرول کیا جائے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں خود اردو ادب کا استاد ہوں، طالب علم بھی ہوں، کہ اس وقت ہر طالب علم کی کوشش ہے کہ وہ اے آئی کو پرومپٹ دے اور اپنا تھیسس لکھوا لے۔ یہ تباہ کن اثرات ہیں۔ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو صرف ایز اے ٹول استعمال کرنے کی بجائے اس کو کہا کہ ہمیں پرووائڈ کرو مٹیریل، مواد دو۔ مواد تو دیکھیے وہ چند سیکنڈ میں پورے گوگل کا چکر لگا کر آ کر تو آپ کو مواد دے دے گا۔ آپ اسے کہتے ہیں پلیجرزم۔ ایک چیز اب تحقیق میں آتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اصول و ضوابط ہیں کہ نقالی سے سرقے سے بچا جائے، کہ آپ نے کسی کا ٹاپک لے لیا یا کسی کا، دیکھیے ہمارے ہاں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ویسٹ سے۔ نقالی یا چوری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر اٹھایا اور اپنے نام سے شائع کر دیا، ایک آرٹیکل اٹھایا اور اپنے نام سے شائع کر دیا۔ نقالی اور چوری ریسرچ ورک میں خاص طور پہ ادبی تحقیق و تنقید میں تخیل کی بھی ہے، اچھا پروفیسر، تھاٹ کی بھی چوری ہے۔ کیونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے آج کے نوجوان نسل جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک اصول تحقیق، ایک اچھی تحقیق کے لیے کوئی پیغام آپ بتا دیجیے۔ جی، پیغام نئی نسل کے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ تحقیق کے لیے سب سے بنیادی عنصر ہے دیانتداری۔ اگر دیانتداری سے کام کریں گے اور دوسروں کے تخیلات کو اور پہلے سے کیے ہوئے کام کو بغیر حوالے کے شامل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کسی کا اقتباس لیتے ہیں ریسرچ میں، کسی کا تخیل اٹھاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ریفرنس دے کہ فلاں نے یہ کہا تھا اور یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عارف فرحات صاحب۔ ناظرین، اوبیسلی جب ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، تحقیق کی بات کریں، تو نئے رجحانات آ چکے ہیں، ان کو فالو کریں، خود ریسرچ کریں، چیزیں موجود ہیں، آسان ہو گیا۔ اب آپ کو دور دراز لائبریریز میں نہیں جانا پڑے گا، آپ ڈیجیٹل لائبریریز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے ہمارا، جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کب خاموش رہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں خاموشی کی جب بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ دیکھیں ناظرین، کبھی کبھی ہم یہ